شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیلا اور چینی دودھ میں مکس کر کے کھانے سے نکسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کی گری پیس کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں برف ڈال کر پینے سے آنکھوں کے گرد ہلکے ختم ہو جاتے ہیں۔ جنہیں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو وہ گرم پانی پیا کریں۔ میتھی کی چٹنی بنا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ میتھی کی چٹنی بنا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ لیمو پانی بنا کر پینے سے اپینڈکس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گھی توری کا سالن بنا کر کھانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر زندگی بھر ڈاکٹروں سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح ایک سیب کھا لیا کرو۔ بلڈ پریشر بڑھنے کا مسئلہ ہو تو کریلے کا جوس بنا کر پی لو۔ صبح 4 بجے کے بعد جو سویا رہتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کسی بات کی ٹینشن ہو تو کچھ ٹائم سو جانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے جگر خراب ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے مثانے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تیز نمک کھانے سے دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبونے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے زکام رک جاتا ہے۔ آئس کریم کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ روزانہ صبح ایک کھجور کھانے سے دبلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ لیمو کاٹ کر چاٹنے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ بائیں کان سے موبائل لگا کر کال سننے سے آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ شام 5 بجے کے بعد کھانا کھانے سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ دودھ نیم گرم کر کے پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار چند گریاں بادام کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ دوا کھانے کے بعد سو جانے سے بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شام کے وقت زیادہ پانی پینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہو تو اسے خربوزے کھلائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ اگر پیشاب پیلا آتا ہو تو موسمی کا جوس بنا کر پیو۔ اگر خون کی کمی ہو تو بادام دودھ میں ڈال کر کھاؤ۔ تخم ملنگا پانی کے ساتھ پینے سے بال مضبوط، کالے، گھنے اور لمبے ہوتے ہیں۔ انجیر کو اگر پانی میں بھگو کر کھائی جائے تو قبض دور ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل اگر کمزور ہے تو پکے ہوئے ٹماٹر کھاتے رہو، اس سے دل کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ اخروٹ کھایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ اگر آپ کو پیشاب رک رک کر آتا ہو تو اناناس کھائیں۔ قبض کا مسئلہ ہو تو پانی کا گلاس چسکی چسکی کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو ادرک پہ نمک چھڑک کر کھانے سے بھوک لگنے لگتی ہے۔ اگر دیگچی کے پیندے پر دہی اور تیل کی تہ لگا کر اوپر سے چاول ڈال دیں تو چاول تلے سے نہیں لگیں گے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو ساگو دانہ دودھ میں پکا کر کھاؤ، معدے کو طاقت ملے گی۔ بھوکے پیٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ اگر گھر میں سے کسی کی کھانسی نہ جاتی ہو تو اس کو ٹنڈوں کا سالن پکا کر کھائیں۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پیو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ گرمیوں کے اندر نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو آپ کو چھو سکے گی۔ روزانہ 12 بجے ایک عدد کھیرا، گاجر اور ٹماٹر کو کدوکش کر لیں۔ یہ پھیکا سلاد باقاعدگی سے 5 ہفتے لگاتار کھانے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی۔ عربی چھیلنے اور کاٹنے کے بعد اگر ہاتھ دھو کر ہاتھوں پر آدھا لیمو نچوڑ لیا جائے تو عربی کی جلن ختم ہو جائے گی۔
اگر چھینکیں نہ رک رہی ہوں تو خشک دھنیا لے کر ہاتھوں میں مسل کر سونگ لے۔ خواہ میں بکری دکھائی دے تو جان لو رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ دانتوں کا درد نہ جا رہا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ 3 دن کے استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت سے پیشاب کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سینے میں ہونے والی اس جلن اور بد ہضمی کو دور کرنے کے لیے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں عصت گھول کی بوسی ملا کر نہار منہ پی لیں۔ ناشتے سے پہلے 1 کھانے کے چمچے پانی میں 1 چنے کی دال کے برابر گڑ کا ٹکڑا اس میں ملائیں، اسے ٹھنڈا کر کے ناشتے سے پہلے اور رات میں سونے سے پہلے کھائیں اور سینے کی جلن بھول جائیں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز معیشت وہی اس کے گلے کا توق بن جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنترے کے بیج ڈال دو۔ بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کھائیں۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجور کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے چینی والے پانی سے دھوئیں۔ کھایا پیا سب کچھ جلدی ہضم کرنا ہو، ہر لقمے کو خوب چبا کر اندر نگلا کرو، اس سے آپ کو زندگی بھر قبض، بد ہضمی اور پیٹ گیس کا مسئلہ نہ ہوگا۔ میرا بہنوئی جب بھی میرے گھر آتا تو کہتا، سالی صاحبہ میٹھے میں کیا بنے گا؟ میں ہنس دیتی تو 5000 کا نوٹ پکڑا کر فرمائش کرنے لگتا۔ ایک دن میرے ہوش اڑ گئے جب بہنوئی نے میٹھے کی بجائے، اس دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جس کو پیسے پسند نہ ہو۔ عورت ہو اور اس کو پیسے پسند نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں کہ عورت لالچی ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پیسوں سے آتی ہے، اور عورتوں کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ سب بھی پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں 5000 کو چھوٹی رقم تو نہیں، لیکن وہ نوٹ میری ہتھیلی پر پڑا تھا اور میرا وجود کانپ رہا تھا، میری روح تک کانپ رہی تھی، مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ آج بھی میرے سامنے کھڑا، اس نے یہ پیسے میری ہتھیلی پر رکھے اور مجھ سے ایسی فرمائش کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ یہ پیسہ بڑی بری چیز ہے، یہ صرف اور صرف شر ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ بس اتنا ہی ہونا چاہیے جس سے ضرورت پوری ہو سکے۔ اور ابھی تو مجھے یہ سوچنا تھا کہ میں کیا جواب دیتی اور میں کیا کرتی۔ کیا مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میرا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ شخص مجھے اچھی طرح سے جانتا تھا، میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے منہ پر تھپڑ بھی نہیں مار سکتی تھی۔ مجھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہی کرنی تھی کہ جس سے نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو میرا اپنا ہی۔ میرا نام مریم ہے، ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت ہی زیادہ اچھی بھی تھی، سارے گھر کے کام بھی وہ خود کیا کرتی، لیکن پھر بھی اس کا حسن خراب نہیں ہوتا۔ پیاری تو میں بھی بہت تھی، لیکن اپنا آپ بہت ہی زیادہ سجا سنوار کر رکھنے کے بعد ہی میں بہت زیادہ پیاری لگتی تھی، جبکہ میری بہن تو ویسے ہی بہت زیادہ حسین تھی، ایسے جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ اس کے لیے رشتہ آیا تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ میری بہن نے مذاق میں مجھے کہا کہ تم نے 2 دن تیار ہونے کے پیچھے مجھے قربان کرنے کے لیے سب کا ساتھ دیا ہے۔ اس بات پر ہم ہنسنے لگے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا شادی کوئی بری چیز ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بری نہیں ہوتی، لیکن ایسی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پر مجھے کیا تھا، میں نے تو واقعی میں اسی بات پر خوشی منائی تھی کہ میں تیار ہوں گی، میری باقی دوستیں آئیں گی، میری بہن کی شادی ہو جائے گی، ہم ڈانس کریں گے، ہم نئے کپڑے لیں گے، بہت ڈھیر ساری شاپنگ بھی کریں گے۔ میری بہن کی شادی جس شخص سے ہوئی وہ میری بہن سے زیادہ خوبصورت تھا اور عمر میں بھی اس کے برابر ہی تھا۔ ہم لوگ اس بات سے بھی کافی خوش تھے کیونکہ اس سے پہلے میری بہن کے لیے اس سے زیادہ بڑی عمر کے مردوں کے رشتے آ رہے تھے۔
میرے بابا کہتے اگر کامیاب مرد سے شادی کرنی ہے تو وہ عمر میں زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ مرد کو کامیاب ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، اور اگر کسی خوبصورت اور نوجوان انسان سے شادی کرنی ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن میرا بہنوئی جس کا نام مظہر تھا، وہ نہ صرف کامیاب تھا بلکہ خوبصورت اور کم عمر بھی تھا، کیونکہ وہ خاندانی امیر آدمی تھا۔ میری بہن کی شادی بہت ہی اچھے گھر میں ہوئی۔ میں نے منہ دکھائی میں 1,00,000 روپیہ مانگا تو اس نے مجھے 1,00,000 روپیہ دیا۔ ہاں، اس نے میرے ساتھ بہت ہی چھیڑ خانی کی، ہم لوگوں نے بہت مذاق کیے، لیکن بہت مزہ آیا، کیونکہ شادیوں میں تو اس طرح کی باتیں نارمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب میری بہن ہم سب سے ملنے کے لیے آئی تو تب میں نے اپنے جیجو کے ساتھ تھوڑی بات چیت کی، کیونکہ اس سے پہلے تو شادی پر ہی دیکھا تھا اور شادی پہ زیادہ باتیں وغیرہ نہیں ہو پائی تھی۔ بات کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بہت ہی ہنس مکھ اور بات بات پر مذاق کرنے والا ایک اچھا انسان ہے۔ جب میں کمرے میں کوئی چیز لینے آئی تو وہاں میری بہن اور اس کا شوہر بیٹھے۔ میری بہن نے کہا کہ صبح سے کھانا پکا رہی ہو، تھک تو نہیں گئی؟ تو میرے بہنوئی نے مجھے کہا میٹھے میں کیا بنا رہی ہو؟ چلو ایک کام کرو، اگر ابھی تک میٹھا نہیں بنایا تو پھر میرے لیے شیر خورما بنا دو، بنانا تو آتا ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل کیوں نہیں آتا، میں نے آپ کی بیوی سے ہی تو سیکھا ہے۔ اس نے 5,000 کا نوٹ میری طرف بڑھایا اور اس نے کہا کہ اس سے سامان لے آنا۔ میں نے کہا نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے گھر میں سارا سامان موجود ہے، آپ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہیں، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ اس نے کہا بس یوں سمجھو کہ میں تمہیں تمہاری مزدوری دے رہا ہوں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی تو میں بھی مسکرا دی۔ میں نے کہا اچھا، آپ مجھے مزدوری دے رہے ہیں، کیا میں آپ کو مزدور نظر آتی ہوں؟ اس بات پر ہم لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے اور میری بہن نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ پیسے رکھ لو، تو میں نے پیسے رکھ لیے اور میں نے شکریہ بولا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بہت اچھا شیر خورما بنایا تھا۔ میرے بہنوئی نے بہت زیادہ تعریف بھی کی تھی اور کہا کہ تم واقعی میں بہت اچھا کھانا بناتی ہو۔ بہنوئی بہن کو ساتھ لے گیا اور ہم لوگوں نے ایک ساتھ کافی اچھا وقت گزارا۔ امی نے کہا کہ تم نے تو آج 5,000 روپے کما لیے۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل، مجھے ضرورت بھی تھی، آپ لوگ تو دیتے نہیں، جب بھی پیسے مانگو 500 سے زیادہ نہیں دیتے۔ میری ماں نے کہا کہ ہم تیرے بہنوئی کی طرح امیر تھوڑی ہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، یہ لوگ مظہر بھائی کی طرح امیر کہاں سے تھے، وہ لوگ تو خاندانی امیر تھے اور ہم لوگ ان کے سامنے جتنے امیر بنتے، ہمارے پاس اتنا بھی کچھ نہ تھا، بس وہی گھر میں کھانا اچھا کھا لیتے، پر اپنے لیے کچھ نہیں بنایا تھا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، ہمارا اپنا نہیں تھا۔ ایک دن میری بہن اور بہنوئی پھر سے ہم سے ملنے آئے۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اور اگر دور ہوتا بھی تو ان کو کیا مسئلہ، ان کے پاس اپنی گاڑی تھی، وہ بھی اتنی بڑی۔ یہ تو غریب لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جن کے پاس اپنی سواری بھی نہ ہو کہ اب جائیں گے تو کس طرح سے جائیں گے۔ پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ رکشہ کہاں سے لیں گے، اس کا کرایہ کون دے گا، لیکن اپنی گاڑی والوں کو ایسی کوئی ٹینشن ہوتی ہی نہیں۔ میرا بہنوئی بابا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ جاتا اور میری بہن میری ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں بھی کمرے میں جانا چاہتی تھی پر انہوں نے مجھے باہر نکال دیا تھا اور کہا کہ کوئی ضروری بات ہے، لیکن مجھے بھی سننا تھا، آخر ایسی کون سی ضروری بات کر رہے ہیں جو میرے سامنے بھی نہیں کر سکتے، اور میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ پوری بات تو میں نہیں سن سکتی تھی کیونکہ میں دیر سے آئی تھی، پر جتنی بات میں نے سنی وہ بھی حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میری امی میری بہن کو سمجھا رہی تھی کہ پاگل، وہ ہم سب کا خیال رکھتا ہے، تیرا بھی اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اس کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، تجھے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ اگر وہ ہم سب کا خیال رکھتا ہے اور وہ امیر آدمی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ وہ اس لڑکی کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔
اور پھر اس سے بات بھی کر رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے سے ہی اس کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب کہ شاید میرے بہنوئی نے کسی لڑکی کو دیکھا تھا یا اس سے کوئی بات کی۔ میری بہن اس بات پر غصہ ہو رہی تھی اور یہ سب کچھ بالکل جائز بھی تھا، لیکن میری امی کی بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ وہ ایک امیر آدمی ہے، اس لیے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ کیا کسی امیر آدمی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ امی نے میری بہن کو سمجھا بجھا کر بہلایا۔ جب وہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ شاید وہ مجھے چھوٹی بچی سمجھتی تھی، اس لیے مجھے یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں اس سے 7 سال چھوٹی تھی، میری عمر 19 سال ہو چکی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں۔ آج پھر میں نے میٹھے میں اپنے بہنوئی کی پسندیدہ ڈش بنائی تھی اور اس نے مجھے پھر سے 5000 کا نوٹ دیا تھا۔ جب میں نے وہ اٹھا لیا، میری بہن اور بہنوئی جانے لگے تو میری ماں نے وہ نوٹ میرے سے لے لیا اور کہا کہ چلو آج کی دعوت کا خرچہ نکل آیا۔ جب سے شادی کی ہے سویرا کی ہر ہفتے یہ لوگ آتے ہیں اور آج کل دعوت پر 5000 لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا کھانا گن رہی ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ مہمان اپنے نصیب کھا کر ہی جاتے ہیں۔ اس بات پر امی نے کہا کہ آج کل تمہاری زیادہ ہی زبان چلتی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پیسے بھی مجھے واپس کریں، میں نے اپنے کالج کی فیس دینی ہے اور اس میں 5000 روپے کم تھے، لیکن میری ماں نے وہ پیسے مجھے واپس نہ کیے اور کہا کہ ابھی مہینے کا آخر چل رہا ہے، میں نے 5 دن گزارنے ہیں، تمہارے بابا کی تنخواہ آنے میں 5 دن ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم اپنی فیس والوں کو ایپلیکیشن ڈال دو کہ فیس لیٹ ہو جائے گی، کوئی بھی بہانہ کر دو۔ کالج میں تو اس طرح کے بہانے چل جاتے ہیں، پر میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی کہ ہمارے کالج میں اس طرح کے بہانے نہیں چلتے۔ مجبوراً میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ وہ بھی حیران ہوئی اور کہنے لگی، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ ابھی تو ہم لوگ تم سے مل کر گئے تھے۔ میں نے کہا، اگر میں آ گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیا میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی ہوں؟ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ عجیب سی لگی تھی۔ وہ تھوڑی بہت پریشان سی اور گھبرائی سی تھی۔ اس نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں، دراصل مظہر گھر پہ ہیں۔ میں نے کہا، گھر پہ ہیں تو کیا ہوا، میں ان سے بھی ملنے آئی ہوں۔ میں دراصل ان سے ملنے کے لیے ہی آئی تھی۔ میری بہن نے کہا، نہیں نہیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں نے کہا، کیا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ مظہر کو کبھی کبھی چھٹی ہوتی ہے، ایسے میں جب وہ گھر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس میں ان کے ساتھ بیٹھا کروں اور کوئی بھی مہمان نہ آئے، یہاں تک کہ نوکروں کو بھی چھٹی دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اتنی محبت کرتے ہیں تم سے؟ تو میری بہن خاموش ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، ہاں۔ میں نے کہا، ان کو سلام کر کے آتی ہوں، نہیں تو وہ کہیں گے مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ میری بہن نے کہا، نہیں تم رہنے دو، میں کہہ دوں گی کہ تم جلدی میں تھی۔ میں نے کہا، لیکن میں ابھی نہیں جا رہی، بڑی مشکل سے تو آئی ہوں، تھوڑی دیر تو بیٹھوں گی نا۔ نہ جانے کیوں میری بہن مجھے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی اور مجھے بہنوئی سے ملنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود ہی کمرے میں آ گئے اور مجھے دیکھ گئے۔ اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، لیکن شکل سے ایسے لگتا جیسے وہ بیمار ہیں۔ میری بہن کو اس نے باہر بھیجا اور کہا، اپنی بہن کے لیے کوئی چائے پانی نہیں لے کر آؤ گی؟ جب میری بہن گئی تو میں نے موقع دیکھ کر اپنے بہنوئی سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے کل مجھے پیسے دیے تھے لیکن وہ کہیں اور وہاں مجھ سے خرچ ہو گئے۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ امی نے مجھ سے لے لیے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے فیس دینی ہے، میں کالج سے یہاں آئی ہوں، امی ابو کو بھی بالکل نہیں بتا کر آئی۔ ابھی میں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا جس کا مطلب تھا بس، جبکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اتنی صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں پیسے چاہیے؟ میں ابھی تمہیں پیسے لا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے 20,000 روپے نکال کر مجھے دیے۔ میں نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، بس 5,000 روپے چاہیے۔
میرے بہنوئی نے کہا کہ پڑھنے لکھنے والی بچی ہو، تمہارے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ امی ابو کو اپنی بہن کو بتانے کی ضرورت نہیں، جب کبھی بھی تم کو پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کرنا، اور ابھی تمہاری بہن آئی تو اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنا۔ میں اتنی خوش ہوئی کہ واقعی میں وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر چائے پی اور اس کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن میں نے اپنی فیس بھی دے دی اور ان پیسوں سے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں بھی لی جو میں کافی عرصے سے نہیں لے پائی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ ایک دن میری بہن کا میری امی کو فون آیا۔ میری بہن ساری باتیں امی سے کیا کرتی تھی، لیکن امی وہ باتیں ابو کو نہیں بتاتی۔ مجھے میری بہن کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ رو رہی تھی۔ جب فون بند ہوا تو میں نے امی سے پوچھا، امی نے صاف انکار کیا اور کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، 2 ہفتے سے وہ لوگ ہمارے گھر ہی آئے۔ پھر میں نے ابو سے کہہ کر ان کو کال کروائی اور کہا کہ آج میں خود کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ لوگ آگے میں نے دیکھا علی باہر لان میں کھڑا تھا اور میری بہن اندر بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں آپس میں ناراض ہیں۔ میں نے جا کر ان کو پکارا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا، یہ لو پیسے، آج بھی اچھا سا میٹھا بنانا، لیکن آج مجھے میٹھے میں کوئی چیز نہیں بلکہ مجھے کچھ اور چاہیے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا جیسے انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ تھی اور ایسے لگتا ابھی کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہوں۔ میں وہاں ان کے ساتھ اکیلی کھڑی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا، آج تمہاری بہن نہیں بلکہ تم ہی میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور میں نے فوراً وہ پیسے ان کو واپس کیے۔ میں نے کہا کہ اب اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری بہن نے یہ سب کچھ سن لیا اور اس نے بھی زور سے چلانا شروع کیا۔ اس نے کہا، یہی تو ان کی حرکتیں ہیں جو میں سب کو بتانا چاہتی تھی، لیکن امی ہے کہ میرا ساتھ ہی نہیں دیتی۔ یہ شخص ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتا ہے، لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے اور اس کی نظر ہمیشہ دوسری لڑکیوں پر رہتی ہے۔ آپ لوگوں نے میری شادی بڑے امیر آدمی سے کرائی نا، تو پھر اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ امیر آدمی تو عیاش بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک عیاش انسان ہے جس کے ساتھ میں بڑی مشکل سے رہ رہی ہوں۔ میری بہن نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، امی کو سب کچھ بتایا تھا۔ بابا نے میری ماں کی طرف دیکھا، تم کو سب کچھ پتا ہے پھر بھی تم نے بتایا نہیں۔ اگر اسی طرح ان بچوں میں اور زیادہ لڑائی ہو جاتی اور کچھ ہو جاتا تو پھر ذمہ دار کون ہوتا؟ اس وقت میرے بہنوئی کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جب اس کا نشہ اتر گیا تو بابا نے اسے سمجھایا کہ کل تم نے نشے میں اپنی سالی پر لائن ماری، شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب؟ اس نے کہا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، مجھے معاف کریں، میں اس طرح کی کوئی اور حرکت نہیں کروں گا۔ میں واقعی میں نشے میں تھا، یہ عادت مجھے میرے بابا سے ملی ہے، ہمارے گھر میں یہ سب کچھ عام تھا، پر میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے بابا نے میری بہن کو بھی سمجھایا اور سب سے زیادہ میری ماں کو ڈانٹا کہ تم کو ہی بیٹی سب کچھ بتا رہی تھی اور تم مجھے بتانے کی بجائے اس کو یہ کہتی رہی کہ کوئی بات نہیں، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، آخر تم کس قسم کی بے وقوف عورت ہو۔ میری ماں بھی شرمندہ ہوئی۔ میرے بہنوئی نے مجھ سے معافی مانگی اور اس نے کہا، خدا کی قسم مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کیا بولا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے بعد سے اس بات کا ذکر بھی میں نے نہیں کیا۔ اب میرے بہنوئی نے شراب پینا چھوڑ دیا اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان برا نہیں ہوتا، لیکن شراب کے نشے میں جو انسان بول رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا آپ نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ نشہ، اس کے اندر وہ شراب بول رہی ہوتی ہے جو اس نے پی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بہن اپنے گھر میں آج بالکل خوش ہے اور اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہاں، ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔